گفتگو ذرا پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو میں پھر گفتگو کو اصل مرکز تک لے آؤں. چونکہ استعارے اور تشبیہ کی بات تھی تو میں نے اس تشبیہ کی بھی وضاحت ضروری سمجھی کہ حبل اللہ یہ بھی ایک تشبیہ ہے، اور شجر طیبہ یہ بھی ایک تشبیہ ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی تشبیہ قائم کی ہے، مثال قائم کی ہے شجر طیبہ سے. آپ حضرات سب ارباب ولا ہیں، اہل ولا ہیں، اس لیے دیر تک اب کسی مزید تمہید اور مقدمے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو تعویلی روایتیں ہیں، جو تفسیر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے آئی ہیں، وہ تفسیر یہی ہے کہ اس شجر طیبہ سے مراد کوئی وہ درخت نہیں ہے جس کی جڑیں خاک میں پیوست ہوتی ہیں. ذرا آیت کی بلاغت بھی دیکھیے گا، یہ قرآن ہے. جو لوگ شعراء ہیں وہ جانتے ہیں کہ عام شاعری کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وہ کہہ گئے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑتے ہیں، الفاظ کو نگینوں کی طرح جڑتے ہیں. یہ مرصع سازی یہ کام ہے شاعری کا. جب شعر میں، انسانی ادب میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ کہاں کوئی لفظ رکھا جائے اور کہاں کوئی لفظ نہ رکھا جائے. کسی مصرعے میں جو الفاظ ہوتے ہیں اگر بے ضرورت لفظ آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشو. حشو یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی، بھرتی کا لفظ ہے، نکالو اسے. اساتذہ شاگردوں سے کہتے ہیں اس لفظ کو کاٹ دو، کیونکہ بغیر اس لفظ کے معنی پورے ہو جاتے ہیں. جس لفظ کی ضرورت نہ ہو اس لفظ کو مصرعے میں، شعر میں لانے کی یا عبارت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نثر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جب معنی مکمل ہو جائیں. اب اس آیت پہ غور کیجئے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہاں ثابتن کے بعد فی الارض نہیں آئے. آیت پر توجہ فرمائیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے درخت کی مثال دے رہے ہیں، ایسے مبارک اور پاک و پاکیزہ درخت کی مثال دے رہے ہیں جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں. یہ بات نہیں کہی گئی. یہ وہ درخت ہے ہی نہیں جس کی جڑیں خاک میں پیوست ہوں. یہ نور کا درخت ہے، اس کا خاک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خاک سے تعلق ہے تو تابانی کا تعلق ہے، تابکاری کا تعلق ہے. یہ درخت خاک سے روئیدہ نہیں ہوا. آپ نعرہ صلوات بھیج دیجئے، کافی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. مجھے آپ حضرات کے جذبات کی قدر ہے، اور جو نعرے بلند کرتے ہیں وہ چاہے نعرہ حیدری ہو یا نعرہ صلوات، ان تمام کوششوں کا اور ان تمام نعروں کا ثواب ہے، اجر ہے، قدر و قیمت ہے، اس کی ارزش ہے، وقعت ہے. آپ سب کی کوششوں کو خدا قبول فرمائے. لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو اس فقیر کو اپنی گفتگو کو مکمل کر لینے دیجئے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے. یہ جو درخت ہے جس کی مثال قائم کی جا رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے قائم کی ہے شجر طیبہ سے. یہ کون سا شجر طیبہ ہے؟ جس کی جڑیں ثابت ہیں. کہاں ثابت ہیں؟ زمین میں نہیں. اس درخت کا تعلق خاک کی دنیا سے کیا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، تابانی اور تابکاری کا تعلق ہے. یہ خاک کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے درخت. یہ اس عالم خاک کو، عالم تیرہ و تار کو
روشن کرنے کے لیے یہ درخت آیا ہے. اسی لیے کبھی اس کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کبھی شجر نور سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ وہ درخت ہے جو کوئی اور درخت نہیں. یہ درخت وہ ہے جس کے صفات تو دیکھیے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. اور آخری صفت کیا بیان ہوئی؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ اپنا پھل، یہ درخت اپنا پھل، اپنا ثمر ہمیشہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے اذن پروردگار سے. یہ وہ درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے. کوئی صاحب فکر ہو، کوئی صاحب تأمل ہو، کوئی صاحب تعمق ہو، کوئی گہرائی میں اترے اور کوئی فکری رفعت کی اس منزل تک پہنچے تو سمجھے کہ یہ بِإِذْنِ رَبِّهَا جو اس آیت میں ہے، اس میں کتنے کمالات ہیں. اب اس شجر کا کوئی بھی پھل کہیں بھی کوئی بھی معجزہ ظاہر کرے تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہر معجزہ باذن رب ظاہر ہو رہا ہے. باذن ربھا. اسی شجر مبارکہ شجر طیبہ کی ایک عظیم الشان فرع، اصل الاصول ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی شجر طیبہ کی ایک مصداق شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ جس کی شب شہادت ہے آج. ابھی چند لمحات اجازت دیں کہ میں چند فقرے فضائل کے عرض کر لوں، ابھی مصائب گزارش کروں گا. وہ شخصیت وہ ہے جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں، زین العابدین، سید الساجدین. آپ کی عظیم الشان شخصیت. اپنے دلوں پر ذرا صبر کا پہرا لگا لیں، چند فقرے سماعت فرما لیں. مجھے معلوم ہے آپ یہ ایام عزا ہیں اور صرف عزاداری کے لیے آمادہ ہیں، گریہ و ماتم و شیون کے لیے آمادہ ہیں، لیکن آپ ذرا یہ تصور فرمائیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی قدردانی میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے امام کا صرف ایک لقب مشہور کر رکھا ہے، امام بیمار، عابد بیمار.